تو یاد رکھیے رمضان میں ان فضول بحثوں میں نہ پڑے. یہ کوئی 8 پڑھنے والا ہو یا 20 پڑھنے والا ہو، اس سے طے نہیں ہوگا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. جنت اور جہنم کا مدار صحیح عقیدے اور اعمال صالحہ پر ہے، صحیح عقائد اور اعمال صالحہ پہ. باقی جو سب ایشوز ہوتے ہیں، اسلام کے جو فروعی مسائل ہوتے ہیں، سب ایشوز ہوتے ہیں، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں، اس میں اختلاف کی گنجائش رکھنی چاہیے. اس کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ اگر آپ ایسے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جس میں تراویح کی نماز 8 ہی رکعت ہے اور تراویح تہجد ایک ہی کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے آپ اس پہ عمل کریں. اگر آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں تو کوئی کافر اور مشرک نہیں ہو جائے گا. یہ آپ کے طریقہ استدلال ہے، آپ کے پاس اپنی کوئی دلیل ہوگی، لیکن جو 20 پڑھ رہے ہیں ان کو آپ پریشان کرنے لگ جائیں تو یہ طریقہ غلط ہے. اسی طرح اگر آپ کوئی ایسے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جس کے نزدیک 20 رکعت پڑھنا تراویح یہ مشروع ہے، یہ مسنون طریقہ ہے، اور پھر تہجد کی نماز الگ ہے، تو ٹھیک ہے آپ اس پہ عمل کریں. آپ کے پاس یقیناً آپ کی اپنی دلیل ہے اور کتاب و سنت سے اور سلف صالحین سے ہی آپ کی دلیل ہے، آپ اس پہ عمل کریں. لیکن جو 8 کا قائل ہے اب انہیں مشرک اور بدعتی قرار دینے لگ جائیں تو پھر یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. چونکہ یہ مسئلہ بھی کیا ہے، ایک فرعی مسئلہ ہے، میجر ایشو نہیں ہے اسلام کا، یہ مائنر ایشو ہے، سب ایشو ہے، فروعی مسائل جسے ہم کہتے ہیں. تو فروعی مسائل میں اور سب ایشوز میں جہاں اختلاف اور ڈیفرنٹ اوپینینز کی گنجائش ہے وہاں رہنے دیں. آپ یہ لڑائیوں میں اگر الجھیں گے تو آپ اپنے رمضان کو برباد کر کے رکھ دیں گے، وقت ہاتھ سے نکل جائے گا. کئی سلف صالحین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر کسی مردے کو ابھی زندہ کر دیا جائے، سلف صالحین کا قول ہے، حدیث نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. سلف صالحین میں سے کسی عالم دین کا قول ہے، ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، بڑے مشہور عالم ہے، جنہوں نے کہا کہ اگر کسی مردے کو زندہ کر دیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری تمنا کیا ہے، تو وہ رمضان کے 1 دن کی تمنا کرے گا. اللہ اکبر! یہ اتنا بڑا مقام ہے رمضان کا، اور ابھی ہم مرے نہیں، ابھی ہم زندہ ہیں. تو یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں رمضان کی توفیق دے رہا ہے. سلف صالحین کا یہ معمول رہتا کہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے سے ہی اللہ سے دعا کرتے، اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان پہنچا دے اور عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پہنچا دے. یہ دعا کرتے 6 مہینے پہلے سے. اور ابھی رمضان ختم ہوتا تو ختم ہونے کے 6 مہینے بعد تک اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ پچھلے رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں اسے آپ قبول فرما لیں. یہ طریقہ ہمارے سلف صالحین کا رہا، ہمارے علماء کا رہا، اکابر علماء امت کا رہا، یہ طریقہ صحابہ کرام کا رہا، یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا. تو یہ حضرات رمضان کا استقبال اس طریقے سے کیا کرتے